انا کا دیوتا ناول بھائی عزیز ذہان ایپیسوڈ 22۔ دروازے پر جیسے ہی بیل ہوئی پریشانی میں مبتلا سمارا نے ایک دم ہاتھوں سے سر اٹھایا اور اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ وہ آج پھر لیٹ آیا تھا، آج پھر وہ ضبط کر گئی تھی۔ خاموشی سے کھانا ٹیبل پر سرو کر کے جانے لگی تھی کہ اوزان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹھو، میں یہ سننے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ تم اپنی راتیں کس کی باہوں میں رنگین کر کے آ رہے ہو۔ اس کا لہجہ بہت کڑوا تھا۔ وہ ضبط سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ ہر نئے دن اس طرح کے الزاموں کی زد میں ہوتا تھا۔ میرے کسی عمل سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ یوں کڑوی کسیلی باتوں کے تیر سے گھائل مت کیا کرو۔ اس کو دیکھ کر غصے کے باوجود مسکرا دیا۔ وہ جتنا آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آنسو اتنے ہی تیزی سے بہنے کو مچل رہے تھے۔ آج کل وہ پہلے ہی زد و رنج ہو رہی تھی اس کے رویے کی وجہ سے۔ وہ اسے چھوڑ کر نتنئی لڑکیوں سے افیئر چلا رہا تھا۔ اس کی توجہ سمارا سے بالکل ہٹ گئی تھی۔ وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس نے اگنور کر دیا۔ وہ جانے لگی تو اوزان نے ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ نظر انداز کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نظر انداز کرنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ نظر انداز کرنے میں ہی غنیمت سمجھو، ورنہ جو تم کر چکے ہو میرے ساتھ، میں تمہیں اس کے لیے معاف کرنے والی نہیں ہوں۔ اوزان ترش لہجے میں جتا جتا کر بولی اور اپنا ہاتھ واپس کھینچ دیا۔ اوزان کے ضمیر پر بوجھ آن پڑا۔ اس کا رونا تکلیف دینے لگا تو وہ عارضگی سے کہتا چلا گیا، تم ہر بار ایسی باتیں کر کے مجھے تکلیف پہنچاتی ہو، احساس ہے تمہیں؟ میں 1000 بار اپنی حماقت کی صفائی دے چکا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہے تھے سمارا۔ ان کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میں چاہ کر بھی وہ احسان اتار نہیں سکتا۔ جانتی ہوں، میں اچھے سے جانتی ہوں، تمہیں غموں کی سوغات دے کر واقعی بہت بڑا احسان کیا ہے انہوں نے تم پر۔ وہ تلخی سے گہرا طنز کر گئی تھی۔ سمارا، تم مجھ کچھ مت کہو، تم نہیں جانتی، کچھ بھی نہیں جانتی تم۔ وہ اس کے الزام پر تعصب سے بولا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے بچے کے قاتل تم اور تمہارے دوست ہو۔ اگر تم مجھے اس حال میں چھوڑ کر نہ جاتے تو۔ وہ سسکی تھی۔ اوزان کا ضبط آخری حدوں کو چھونے لگا تھا۔ سمارا، میرا چہیتا دوست مر چکا تھا، میں اس کے آخری دیدار کے لیے بھی نہ جاتا۔ اس نے بہت دکھ سے نم آواز میں گلہ کیا تھا۔ مت جاتے، کیوں گئے تھے؟ میں نے تمہیں 2 آپشن دیے تھے اوزان، کہ یا تو مجھے چن لو یا اپنے دوستوں کو۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ میں نے تمہیں چنا تھا، اسی لیے تو آج اس حال میں ہوں۔ وہ استہزائیاں ہنسا۔ زمارہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے لڑکھڑا کر ٹیبل کا کونا تھام لیا۔ تم پچھتا رہے ہو؟ اس کی دھواں دھواں ہوتی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں کہ اوزان کا عکس تک دھندلا گیا۔ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے الزاموں سے تنگ آ گیا تھا۔ وہ حادثاتی مس کیریج کا ذمہ دار اسے ٹھہراتی تھی۔ وہ اس کی تکلیف سے واقف تھا کیونکہ یہ اس کا دوسرا مس کیریج ہوا تھا۔ وہ بہت تکلیف سے گزری تھی۔ اس کے الزام پر سر جھکا لیتا تھا کیونکہ اس سے محبت کرتا تھا۔ بھلا کوئی باپ اپنی اولاد سے محبت نہ کرتا؟ ایسا ہو سکتا تھا؟ اسے تو سمارا سے عشق تھا۔ اس کے دوست ہمیشہ اس بات پر بھی جھگڑتے تھے کیونکہ ان کے برعکس وہ سمارا کو زیادہ وقت دیتا تھا اور اسے آج تک ان محبتوں کا صلہ نہیں ملا تھا۔ بس الزامات ہی الزامات اس کے حصے میں آئے تھے۔ کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا وہ دوست جو خاموش خاموش رہتا ہے، دوستوں میں جس کی سب شمولیت سب سے کم ہوتی ہے، جو ہمارے ہنسنے سے ہنس دیتا ہے، اس کا مذاق بھی اڑائیں تو ہنس کر بات ٹال دیتا ہے، پلٹ کر جواب نہیں دیتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ ہر ایک باریک بینی کا جائزہ دوسروں سے زیادہ لیتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ فرق بھی اس سے ہی پڑتا ہے۔ امان اور تہران دونوں کے جانے کے بعد وہ بہت ٹوٹ گیا تھا۔ دل نشین اور شجاعت سے اس کا رابطہ مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ وہ کچھ اور غم کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ اس نے شراب پینا کب شروع کی، کب اسے لت لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ دوستوں کا غم، اولاد کے بچھڑنے کا غم، محبت کا غم، ان غموں نے مل کر اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ سمارا بہت کٹھور پن کا مظاہرہ کرتی تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنے دوستوں سے دوریاں قائم کی تھیں، چونکہ سمارا کو دوستوں کی صحبت پر شبہ تھا۔ اس نے دوستوں سے ملنے پر مکمل پابندی لگا دی، پھر بھی وہ کبھی چھپ چھپا کر ملنے چلا جاتا تھا۔ وہ دن اس کی زندگی سے خوشگن دن تھے۔ اب اسے افسوس ہوتا تھا، محبت تو اسے ہمیشہ ہی روٹھی روٹھی سے رہتی تھی۔ اس نے دوستوں کو بھی کھو دیا تھا۔ کاش وہ کچھ وقت اور ان کے ساتھ گزار دیتا، بیتے وقت کی کچھ یادیں اور اپنے دل میں سمیٹ لیتا تو اسے ملال نہ ہوتا۔ آج اس نے ہاف ڈے لیا تھا۔ احتشام سب ٹھیک تو ہے؟ گویا اس نے سفینہ خانم کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر ڈالا۔ جی مام، آپ کس لیے پوچھ رہی ہیں؟ تم آج وقت سے پہلے جو آ گئے۔ وہ مسکرایا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا کیوں نہیں میری جان؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ زلف کہاں ہیں؟ اس نے بریک فاسٹ کیا؟ اس نے توقف سے پوچھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ سفینہ خانم کی خوبصورت پیشانی پر شکن نمودار ہوئی۔ بڑی نخرے والی ہیں محترمہ، جی چاہتا ہے تو مخاطب کرتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، مگر ہمیں بتانا گوارا نہیں کرتی۔ تم ہی کہو، کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں کہ کچھ پوچھ لیں؟
مگر اس لڑکی کے تو مزاج ہی نہیں ملتے۔ سفینہ خانم نے نخوت سے ابرو اٹھا کر کہا تو اس نے لمبا سانس کھینچا۔ فرات کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کل رات، اس لڑکے نے بھی ناک میں دم کیا ہوا ہے اپنے باپ کے، تم ذرا چیک کر لینا۔ انہوں نے میگزین الٹتے ہوئے بے نیازی سے اطلاع دی، جبکہ وہ سن کر پریشان ہو گیا تھا اور تیزی سے اس کے کمرے کا رخ کیا تھا۔ فرات اٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ کمرے کا لیمپ آن کر کے اس کا کندھا جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہے یار؟ اس کے اعصاب نیند سے بوجھل تھے۔ وہ تیزی سے چیخا تو فرات گھبرا کر بستر سے اچھلا۔ اب مجھے اس پیلس کے ہر فرد کو حساب دینا ہوگا۔ آنکھوں میں نیند کی خماری لیے ناراضگی کا برملا اظہار کیا۔ تمہیں کم از کم میرے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا فرات مرزا۔ استحقاق سے جتایا۔ ٹھیک ہے یار، اپنے سوالوں کی لسٹ بنا کر مجھے میل کر دو، میں سب کے تفصیلی جواب ریکارڈ کروا دوں گا۔ اب خدا کے لیے مجھے سونے دو۔ وہ بری طرح سے جھنجھلا کر کہتا سونے کے لیے لیٹا کہ قرائن نے اس کا کندھا تھام لیا۔ اب کیا ہے؟ تڑک کر سوال کیا۔ تمہیں زیادہ گہری چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ اتنا پیار اور تفکر سے پوچھ رہا تھا کہ فرات نہ چاہتے ہوئے بھی نرم پڑ گیا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، لیکن ابھی مجھے نیند آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، سو جاؤ۔ اس کا کندھا چھوڑ کر لیمپ آف کر کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ کوئی کتاب پڑھنے میں مشغول تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جسے موبائل پر پے در پہ بجنے والی پیغامی ٹون نے کاٹا۔ زلف نے بنا دیکھے فون آف کر دیا، پھر مصروف ہو گئی۔ اس سے کچھ دور وہ کرسی پر احتشام براجمان تھا، ایک گہری نظر زلف پر ڈالی اور لیپ ٹاپ کی اسکرین فولڈ کر کے اس صوفے تک چلا آیا جہاں پاؤں اوپر کیے کتاب پڑھنے میں مہو تھی۔ آج کل وہ مکمل طور پر افسوس ساز کے فصوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ زلف نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کئی لمحے آئے اور گزر گئے۔ جب وہ کچھ نہ بولا تو زلف کتاب بند کر کے ہمتاً گوش ہوئی۔ ان 4 سالوں میں یہ ادا بالکل نہیں تھی۔ اس نے احتشام مجاہد کے لیے کوئی کام چھوڑ کر بھرپور توجہ دی تھی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ناول۔ اس نے کتاب کو بند کر کے باہوں میں جکڑ رکھا تھا۔ میں آٹو بائیوگرافی پڑھتا ہوں، مجھے ناول پسند نہیں ہے۔ جو بھی ہے، اصل مقصد پڑھائی ہے، جو کہ میں ضروری سمجھتی ہوں۔ یہ ہماری ادھوری خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے نہ پڑھتے وقت جب ہم اکثر بے خودی کے عالم میں کسی اور کے جذبات اور احساسات کی بے بسی اور شدت کو محسوس کرتے ہیں، کسی اور کی روح میں اتر جاتے ہیں، اس کی زندگی کو جیتے ہیں۔ ہے نا دلچسپ بات؟ اس کی بات کی گہرائی میں ڈوبتے ہوئے سوال کیا۔ انسان پڑھنے میں بھی دلچسپی رکھتی ہے؟ براہ راست اس کی بلوری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی دلچسپی اور تجسس بڑھنے لگا تھا۔ شاید نہیں، مگر تمہیں بہت قریب سے جان چکی ہوں۔ یہ کچھ حد تک سچ بھی تھا۔ وہ اس شخص کو بہت گہرائی سے مطالعہ کر چکی تھی، بتانا پسند کریں گی۔ اس کی گہری آنکھوں میں تحیر در آئی۔ تم جذبات سے عاری انسان ہو، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ تم ورک ہالک انسان ہو، جسے صرف اپنے کام سے محبت ہے، اپنے آپ سے نہیں۔ اور تم یہ سب لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ دیکھو احتشام، میں زیادہ تو نہیں جانتی، لیکن اتنا کہوں گی کہ لوگوں کی پسند کے معیار بدلتے رہتے ہیں۔ آج میں، کل تم، پرسوں کوئی، اس کے بعد کوئی اور، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ تو سچ تھا، اس نے اپنے آپ کو ثابت کرنے میں کتنے سال لگا دیے تھے۔ اب تو اپنا آپ بلا بیٹھا تھا۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، خود سے ملے ہو کبھی؟ اپنے اندر کے انسان سے، اپنے ہمذات سے پوچھو وہ کیا چاہتا ہے۔ زلف کے چہرے پر کچھ کھونے کا احساس رقم تھا، بے چینی تھی، اضطراب تھا۔ وہ اس کے دل کی زبان بولتی سی اپنی اپنی سی لگی تھی۔ میثم علی آغا نے ایک بار مجھ سے پوچھا تھا کہ میں تمہارے ساتھ خوش کیوں نہیں ہوں، تو پتہ ہے میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے کہا کہ میں ایسے شخص کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی جس کی زندگی، جس کی عادتیں میری عادتوں سے میل نہ کھاتی ہوں۔ اس لیے اگر میرا ہونا ہے تو میرے اندر اتر کر میرے احساسات کو سمجھنا ہوگا، میری عادتیں اپنانی ہوں گی، کتابیں، موسیقی، آرٹ، مصوری، ہر وہ چیز جو زلف نوروز کو اچھی لگتی ہے۔ اس کے ہلتے لبوں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک لفظ احساس کی مانند اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ احتشام، تم نے مجھے عزت دی، میں نے تم پر بھروسہ کیا، میرے خیال سے اتنا کافی ہے، کیونکہ نہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، نہ میں تم سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی حقیقت سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ یہ ان کے درمیان ہونے والی پہلی گفتگو تھی جو چند لمحوں سے زیادہ طویل تھی۔ کتنا اچھا ہوتا کہ تم مجھے پہلے مل جاتی۔ وہ جذب سے بولا، کیوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ تم میں کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو، میں پرفیکٹ انسان نہیں ہوں، خامیوں سے بھرا ہوا ہوں۔ CSS میں ٹاپ کرنے والا انتہائی قابل انسان اس سے یہ کہہ رہا تھا جو اپنے ایک جواب سے مقابل کو چاروں خانے چت کر دیتا تھا۔ زلف نوروز کے لیے حیرت کا مقام تھا۔ میں بہت جذباتی اور پوزیسو انسان ہوں، خاص طور پر اپنی بہن اور ماں کے لیے، لیکن ٹرسٹ می، میری زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو۔ وہ اسے عزت اور مان کے بعد اب بھروسہ بھی سونپ رہا تھا۔ قدم قدم پر اس کے دل میں رشتے کی نیو مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی۔ سراسیمگی سمیٹتے بلوری آنکھیں تحیر سے مسکرائیں۔ کتنا سادہ لو انسان تھا۔ شاید وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اس نے چند ایک بری عادتیں گنوا دی تھیں جس کے بعد وہ اب چاہتا تھا کہ زلف اس پر انحصار کرے، اس رشتے کو آگے بڑھانے کے لیے اس کا ساتھ دے۔ کتنا نادان تھا وہ، یہ نہیں جانتا تھا کہ زلف پچھلے کئی سالوں سے ہجر کی آگ میں جل رہی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟
مسلسل مسکراہٹ لیے اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ بھی مسکرا دیا۔ اس نے پہلی بار نوٹ کیا تھا وہ شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ہاں، اگر وہ تہران پاشا کی دیوانی نہ ہوتی تو وہ بہترین انتخاب تھا۔ میں بھی پرفیکٹ نہیں ہوں، ڈونٹ وری۔ اس نے سہولت سے بات بدل دی۔ احتشام کی آنکھوں میں ایسا کچھ ضرور تھا جو اسے نگاہوں کے ارتکاز بدلنے پر مجبور کر گیا۔ اس منظر میں اتنی کشش تھی کہ اس کی نظریں ہٹنے کو تیار نہیں تھیں۔ تو تم مجھ سے محبت کرنا سکھا سکتی ہو؟ میں بھی کسی کے دل میں اترنا چاہتا ہوں۔ اپنے مطالبے پر وہ خود حیران رہ گیا۔ حیران تو وہ بھی ہوئی تھی۔ محبت کے بھی اصول ہوتے ہیں احتشام، میں اصولوں کا پابند ہوں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اپنے برتاؤ کو اور رویے کو تبدیل کر دیں تو اس کے لیے پہلے تمہیں اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا جو تم اپنے ساتھ روا رکھے ہو۔ جب تک تم اپنے آپ سے پورے خلوص اور پوری طرح سے محبت کرنا نہیں سیکھتے، بہت مشکل ہے کہ تمہیں محبت نصیب ہو۔ اور جب یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو پھر ہر اس کانٹے کے لیے بھی شکر گزار ہو جو تمہارے راستے میں پھینکا جائے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم پر عنقریب پھول بھی نچھاور ہوں گے۔ محبت کا 19واں اصول یہ ہے کہ اس نے بہت توجہ سے سنا تھا، گویا وہ عمل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زلف نے ایک دو لمحے اس کے چہرے پر پھیلی اطمینان بھری مسکراہٹ کو دیکھا اور پھر کتاب کھول لی۔ اپنی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد سے اس کی زندگی کام کام اور صرف کام کے گرد گھوم رہی تھی۔ وہ اپنا ہر کام شدت سے کرتا تھا، نفس کے گھوڑے کو کبھی بے لگام نہیں ہونے دیا تھا۔ اسے کسی ایسے ہمدم کی تلاش تھی جو اس کے مزاج کو سمجھے، بس ایک وہی اس کی روحانی اور مستقل طلب بننے کا متمنی تھا۔ ڈارک ہارس، فرحت اسے کہتا تھا، شاید وہ صحیح کہتا تھا۔ ڈارک ہارس یعنی ایسا انسان جو غیر ماورائی صلاحیتوں کا مالک ہو مگر دنیا کے سامنے بہت کم ان صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہو۔ لوگوں نے کورائے کو دیکھا تھا، وہ کتنا قابل تھا، کتنی شاندار پرسنالٹی کا مالک تھا، کم عمری میں ہی بلینئر تھا، مگر احتشام کو کوئی نہیں جانتا تھا، حتیٰ کہ وہ خود بھی نہیں جاننا چاہتا تھا، کیونکہ احتشام میں بہت خامیاں تھیں۔ کورائے کو اس نے بہت مضبوط اور طاقتور بنا لیا تھا۔ احتشام کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس کا ماضی کیا تھا، کن سخت حالاتوں سے گزر کر اب ہار چکا تھا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا، جن رشتوں کے تسلسل کو قائم رکھنا چاہتا تھا وہ بکھر گئے تھے۔ ان رشتوں کا تقدس پامال ہو چکا تھا، کوئی واقف نہیں تھا ان خوابوں سے جو اچانک بکھر گئے تھے، بکھر کر کرچی کرچی ہو چکے تھے۔ حالات نے اسے اتنا نقصان پہنچایا تھا کہ وہ زخمی ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود یہ دکھاوا کیا جا رہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے اور سب کچھ بھلا کر زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے۔ دراصل زندگی اس پر بوجھ بن چکی تھی، ڈپریشن، صدمہ، ٹراما، کن کن اذیتوں سے گزر رہا تھا۔ ہر دن کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ احتشام مجاہد کو اس نے اپنی ذات کے تہہ خانوں میں چھپا رکھا تھا۔ جب کبھی وہ تہہ خانوں سے گزرتا اس کی ذات کے پرخچے اڑ جاتے تھے اور کئی دن خود کو سنبھالتے سنبھالتے گزر جاتے۔ صبح وہ بغیر ناشتہ کیے ہی آفس چلا گیا تھا۔ سمارا کو کل ہوا، رات اس نے ترش مزاجی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اصولوں کی بہت پکی تھی، اصولوں پر کمپرومائز کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اوزان کا رویہ دن بدن بدترین ہوتا جا رہا تھا، حالانکہ وہ 2 بار تکمیل کے مراحل سے گزر چکی تھی، دونوں بار ناکام ٹھہری تھی۔ پہلی بار اللہ نے اسے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تھا، کتنی محبت سے اس کا نام پری رکھا۔ وہ پری چند ماہ بعد ہی آسمانوں میں پرواز کر گئی۔ اس نے اوزان کو کتنا سمجھایا تھا، ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت دی تھی، انہیں بیبی پلان کرنے سے پہلے علاج کے مراحل سے گزرنا ہوگا، ورنہ بچہ اب نارمل پیدا ہو سکتا تھا، چونکہ ان کی کزن میرج تھی۔ کزن میرج میں 50% اس قسم کی بیماریاں یقینی طور پر ہوتی ہیں، مگر اوزان کی لاپرواہی کے نتیجے میں اس کی گود سونی ہو گئی تھی۔ دوسری بار واش روم میں اس کا پیر پھسلنے کے باعث پریگننسی ناکام ہو گئی۔ اس دن اس نے اوزان کو کتنا منع کیا تھا اسے اکیلا نہ چھوڑے، مگر وہ پھر بھی اس سے بہلا پھسلا کر چلا گیا تھا۔ وہ 2 بار اس تکلیف سے گزری تھی، دونوں بار ہی سخت ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا۔ وہ اندر سے مکمل طور پر خالی ہو چکی تھی۔ اس پر اوزان کا رویہ اسے بہت دکھ دیتا تھا۔ وہ پل پل مر رہی تھی، شدید اذیت سے دوچار تھی، مگر اس دشمن جہاں کو اس سے کیا؟ وہ روز بروز شراب نوشی اور نسوانی صحبت جیسی برائیوں کے نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ ہر مہینے نئی جاب کی تلاش میں رہتا۔ اس کی زندگی کا توازن بگڑ چکا تھا۔ جب وہ اس کے دوستوں کے بارے میں سوچتی اسے نفرت ہونے لگتی۔ یہ سب انہی کی کرامات تھی، ورنہ شادی کے شروع کے چند سال وہ بہت سلجھا ہوا تھا۔ ان کی زندگی خوشگوار گزر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا تو وہ حال میں واپس لوٹی، بے دلی سے بریک فاسٹ کیا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ FMS ہاسپٹل میں اس کی ڈیوٹی کا وقت رات 10 بجے سے صبح 10 تک ہوتا تھا۔ دن میں وہ اپنے کلینک پر ہوتی تھی۔ پورا دن یوں ہی اداس گزر گیا۔ یہ جاب بھی اس لیے ایک نعمت تھی، ورنہ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتی۔ یہاں آ کر وہ خود کو مصروف کر لیتی تھی، یوں زیادہ وقت گزر جاتا تھا۔ رات کو وہ معمول کے مطابق واپس لوٹی تو غیر معمولی طور پر اوزان جلدی آ گیا تھا۔ پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو پورا حال روشنی میں نہا گیا۔ وہ آڑا ترچھا صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ جب سے اس نے کمرہ الگ کیا تھا وہ اپنے کمرے کے بجائے ہال میں صوفے پر سوتا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر کھانا گرم کیا اور بے دلی سے چند لقمے زہر مار کر کے اٹھی۔ اس کا رخ کمرے کی جانب تھا۔
پھر رک کر پلٹی، ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ کمفرٹر اٹھا کر اسے اڑانے لگی۔ اس کا چہرہ غیر معمولی سرخ پڑا ہوا تھا۔ اس نے تشویش سے اوزان کی پیشانی چھو کر دیکھا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ اوزان آنکھیں کھولو۔ والہانہ پن سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ ساری ناراضگیاں، شکوے، شکایتیں اڑن چھو ہو گئی۔ اوزان نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ اس نے تھرمامیٹر سے چیک کیا تو بخار 200 ڈگری تک پہنچ گیا تھا۔ وہ اسے اپنے قریب دیکھ کر عجیب بے تکی باتیں کر رہا تھا۔ تیز بخار نے اس کے دماغ پر اثر کیا تھا۔ وہ بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، بے ہوشی میں مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتی رہی تھی۔ کئی گھنٹوں بعد اس کی پلکوں میں لغزش محسوس ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ سمارا نے اسے دوا کھلا کر سلا دیا تھا۔ رات کے کسی پہر بخار کا زور ٹوٹا تو سمارا کی جان میں جان آئی۔ اس کے بدن کی تپش آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ اب وہ آرام سے سو رہا تھا۔ کھلی کھڑکی سے سرد ہوائیں اس کے تپتے جسم کو سرد کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ سختی سے آنکھیں میچے وہ کسی اندرونی درد کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سمارا نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر رخساروں سے لگا لیا۔ یہ شخص اس کی کل کائنات تھا۔ اس سے گرم ہوا بھی چھو جاتی وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس بھری دنیا میں دونوں ایک دوسرے کا واحد سہارا تھے۔ اس سے وابستگیاں بہت گہری تھیں، تبھی تو اس کی دی گئی چھوٹ کا دکھ بھی زیادہ ہوتا تھا۔ وہ محبت بھرے انداز میں اس کے نرم بالوں میں انگلیاں چلانے لگی اور تھک کر وہیں اس کے قریبی صوفے پر نیم دراز ہو گئی۔